السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ مکاشفۃ القلوب تعلیم حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز۔ اگلا حصہ آپ کے خدمت میں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب ایک جگہ گئے۔ احمد بن حرب نے وہاں سوکھی گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا، تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئیں۔ تیرے اس کام سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا۔ تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کاموں کی عادت ڈالی۔ تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا۔ تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دی ہے۔ حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے شیخ زرجانی کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے۔ میں نے پوچھا، آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، یعنی کھانا چبانے میں میری 70 تسبیح کے برابر کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں ستو کا استعمال کرتا ہوں۔ 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی نہیں تاکہ ان تسبیحوں کا وقت برباد نہ ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 دن میں صرف ایک بار کھاتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو مہینے میں صرف ایک بار کھاتے۔ بعض اوقات وہ 70 دنوں تک کچھ بھی نہ کھاتے۔ جب آپ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، اور جب بھوکے رہتے تو طاقتور ہو جاتے۔ حضرت ابو حمد الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 30 سال کعبہ کے پڑوس میں رہے، مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا، نہ ہی وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے۔ جناب عمر بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 کاموں کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے: نماز با جماعت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے اور جنازوں میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو چور اور رہجن پایا ہے۔ عمر ایک عمدہ جوہر ہے جس کی قیمت کا تصور نہیں۔ آخرت کے لیے خزانہ جمع کرنا چاہیے، اور آخرت کے چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کی ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن پر پورا اختیار حاصل کیے بغیر حالت کا سنبھلنا مشکل ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ شروع کی ریاضت میں جب مجھے نیند آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا، جب نیند زیادہ پریشان کرتی تو میں گرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میرے والد محترم کو جب نیند آنے لگتی تو وہ دریا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی تسبیح کرنے لگتے، جسے سن کر دریا کی مچھلیاں اکٹھا ہو جاتی اور وہ بھی تسبیح کرنے لگتی۔ حضرت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی، میری رات کی نیند اڑا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور 40 برس تک انہیں نیند نہ آئی۔ اس طرح تمام راتیں انہوں نے عبادت میں بسر کی۔ حضرت حسن حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے جسم کو ٹخنوں سے گھٹنوں تک 13 جگہ سے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اسی حالت میں وہ دن رات میں 1000 رکعت نفلی نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع کے زمانے میں بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتے۔ حضرت حبشی بن داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے، اور جب بے وضو ہو جائے تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے ایک سوال۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اے ابو اعلیٰ، آدمی نیک کب ہوتا ہے؟ فرمایا، اس کی نیت میں نصیحت، دل میں خوف، زبان پر سچائی اور اس کے اعضاء سے نیک اعمال صالحہ کا صدور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخر سے رغبت اختیار کیجئے۔ آپ نے
عرض کیا یا الہ العالمین دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو؟ فرمانے الہی ہوا کہ دنیا کے مال سے ضرورت بھر کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجئے اور بس کل کے لیے اکٹھا نہ کیجئے اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ذکر پر دوام ہمیشگی کیسے ہو؟ جواب ملا لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجئے، نماز کو اور بھوک کو اپنی خوراک بنائیے۔ فرمان نبوی ہے دنیا سے کنارہ کشی جسم و جان کی تازگی ہے، دنیا کی رغبت میں غم و پریشانی کی فراوانی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد۔ بیمار دل کا علاج ایک نیک شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، وہاں ایک معالج بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ نیک جوان نے پوچھا اے جسموں کے معالج کیا تیرے پاس دلوں کا بھی کوئی علاج ہے؟ وہ بولا ہاں بتاؤ دل میں کیا بیماری ہے؟ نوجوان نے کہا گناہوں کی ظلمت نے دل کو سخت کر دیا ہے۔ معالج نے کہا اس کا علاج صبح و شام گریہ و زاری اور استغفار، رب غفور کی اطاعت میں کوشش اور اپنے گناہوں پر معافی چاہنا ہے۔ دوا تو یہ ہے، شفا رب کے پاس ہے۔ وہ نیک جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا تم حقیقت میں ایک اچھے طبیب ہو، تم نے لاجواب علاج بتلایا۔ معالج نے کہا یہ اس دل کا علاج ہے جو تائب ہو کر اپنے رب کے حضور آ گیا ہو۔ دو آقاؤں کی خدمت۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، غلام سے کہا، غلام نے کہا اے مالک میری 3 شرطیں ہیں۔ میں کہا بتاؤ۔ نمبر 1 جب نماز کا وقت آئے تو مجھے ادا کرنے سے نہ روکنا، ٹھیک۔ نمبر 2 دن کو مجھے جو چاہے کام لے لو مگر رات کو نہیں، ٹھیک۔ نمبر 3 مجھے ایسا کمرہ دو جن میں میرے سوا کوئی نہ آئے۔ مالک نے تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا گھر میں رہنے کے لیے اسے کوئی کمرہ پسند کر لو۔ غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک بولا تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا ہے مالک یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے، چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک رات اس کا مالک وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ روشن ہے، غلام سجدے میں ہے اور اس کے سر پر نورانی قندیل لٹکی ہے۔ وہ آہوازاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا یا الہی تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واجب کر دی ہے اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشغول رہتا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اجر قبول فرما لے۔ مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، قندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت پہلے کی طرح برابر ہو گئی۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بیوی کو ماجرا کہہ سنایا۔ دوسری رات ہوئی، وہ بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا، وہاں دیکھا تو غلام سجدے میں تھا اور قندیل روشن تھی۔ جب وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے صاحب راز، راز ظاہر ہو گیا، میں اس راز کے کھلنے اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا۔ اور پھر کہا اے الہی مجھے موت دے دے اور گر کر مر گیا۔ حقیقت میں نیک و عاشق اور مولا کے چاہنے والے لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی فرمائش۔ زہر الریاض میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز دوست تھا۔ ایک دن آپ سے کہنے لگا اے موسیٰ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ دوست آبادی سے کنارہ کش ہو کر پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو خدا تعالیٰ سے التجا کی الہی میرا وہ دوست کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخلوق کی دوستی کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے تمہاری اور مخلوق کی دوستی کو چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اکٹھا بازار جا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں زور سے ہٹایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا رب کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ،
آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے خالہ کے بیٹے اگر میرا دل ایک بھی لمحہ غیر خدا سے متعلق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ کہا گیا ہے کہ سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ہی ہو جائے اور شراب محبت کا ایسا جام پیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیے بغیر اسے ہوش نہ آئے، اور ایسا شخص ہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، نیک ڈھنگ نیک نصیب بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔